تین مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں، ولید ابن عتبہ، عتبہ ابن شیبہ اور ایک تیسرا۔ ان تینوں کو شرمندگی تھی کہ ہم اس جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور بدر میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مشورے دیے تھے کہ نکل لو پتلی گلی سے آرام سے، اسی میں عافیت ہے، لشکر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ بچ گیا ہے، تو اب واپس۔ ابو جہل ان کو مسلسل تانے دیتا رہا، تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ، تم یہ کرو، جیسے ہوتا ہے نا۔ ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں، اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا۔ پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے، عورتیں بھی لائے تھے، وہ دھمال شمال نہیں ہوتے، تو پورے دھمال ومال، موسیقی، میوزک، یہ سب کچھ، کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم 1000 ہیں، ہم تو فتح ہی ہوگی ہماری۔ اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ گئے سامنے، اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے نا، شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے، تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں، تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا، حل من مبارز، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے، 3 انصاری صحابی۔ اب آپ ان کی بہادری دیکھو، تھے عرب نا، اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے۔ انہوں نے کہا نا 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 نا، اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا، وہ قوم بڑی غیرت والی تھی، بہادر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا ہے۔ اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے، یہودی ہوتے نا، تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے، اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں، جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں، اپنا نام روشن کر لیں۔ تو عرب کی دشمنی بھی، اچھا مدینہ میں کیا تھے؟ منافق، یہودی، وہ سارے یہودی تھے۔ مشرکین مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، ہمارے نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا۔ وہ اگر اندر سے کافر ہیں تو باہر سے بھی کافر، اندر سے مومن ہے تو باہر سے بھی مومن۔ یہود میں کیا گڑبڑ ہو رہی تھی؟ باہر سے کچھ اور، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ قرآن کہہ رہے ہیں مفاد وہاں نظر آئے تو ادھر لڑک گئے، ادھر نظر آئے تو ادھر لڑک گئے۔ اس کو کہتے ہیں 2 نمبر آدمی۔ تو یہ تینوں نکل کے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی 3 بندے آ جائیں وہاں سے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا نا 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 نا، یہ ہمارے اکفا نہیں ہے، ہمارے کفو نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بھی نبی کے چچا زاد، اور حضرت جعفر طیار بھی نبی کے چچا زاد، اور حضرت ابو عبیدہ بھی نبی کے رشتہ دار، چچا زاد تو نہیں لیکن اسی قوم کے۔ تو ان تینوں نے دیکھ کر کہا کہ نعم اکفاؤنا، ہاں ہاں یہ ہمارے کیا ہیں، ہمارے جوڑ کے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا۔ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان 2 کا انا للہ کر دیا، ان 2 کو قتل کر دی۔ انا للہ تو نہیں کہنا چاہیے کافروں کے لیے، ان 2 کو جان سے مار دیا۔ لڑائی ہوئی، وہ یہ دونوں غالب آ گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا، تو اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ٹانگ پہ اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ٹانگ آپ کی شہید ہو گئی، کٹ گئی، اور آپ کو میدان جنگ سے لایا گیا۔ لیکن پھر ان دونوں صحابی نے حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو ادھر سے ایک، ادھر سے تینوں۔